ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. حضرات محترم، ماہ شعبان کا آخری عشرہ بلکہ آخری ہفتہ جاری ہے. اس کے بعد وہ مقدس مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو اللہ کی رحمت، اس کی طرف سے برکت، اس کی بخشش، انعامات اور فضائل اور مراکب اور مناقب کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ایک مہمان کی طرح آتا ہے اور مہمان بن کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ ایسا مہمان ہے جس کے آنے سے لوگوں کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بالخصوص اہل ایمان کو. ایسے ہی جیسے ہمارا کوئی بہت عزیز اور بہت پیارا ہم سے دور سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھا ہو، جب اس کے آنے کی ہمیں امید لگے کہ فلاں تاریخ کو وہ بیرون ملک سے آ رہا ہے، بیرون شہر سے آ رہا ہے، تو ہر ایک کو، گھر کے ہر فرد کو اپنی اپنی لیول اور خواہشات کے مطابق اس سے امیدیں ہوتی ہیں. بچوں کو امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے کھلونے آئیں گے، ٹافیاں آئیں گی، کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی. بڑوں کو امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے کپڑے آئیں گے، موبائل آئیں گے، ہماری ضروریات کے سامان آئیں گے. اور جو ان سے بڑے ہوتے ہیں ان کو امید ہوتی ہے ہمارا بیٹا آ رہا ہے تو پیسے لے کے آئے گا، کوئی مکان بن جائے گا، کوئی شادی ہو جائے گی، کوئی ضروریات گھریلو جو ہے نا وہ پوری ہو جائیں گی. الغرض ہر ایک کے اپنے اپنے لیول پر اس مہمان سے امیدیں اور توقعات ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح اہل ایمان کے اپنے اپنے درجے کے مطابق رمضان المبارک سے ان کو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. جس کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، بہت ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے، وہ اس مہمان کا بہت شدت سے انتظار کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ
کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے. یعنی آپ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور آپ اس کے لیے ذہن بنایا کرتے تھے کہ اس ماہ رمضان آ رہا ہے. جس کا جتنا ایمان کا لیول ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس مہمان کا شائق ہے، اس مہمان کو ملنا چاہتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے صحت والی زندگی دینا کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں اور روزے رکھ سکوں، روزے کی برکتیں جو ہیں ان کو حاصل کر سکوں، راتوں کو جاگ سکوں، تلاوت کر سکوں، میں قیام کر سکوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تجھے راضی کر سکوں روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، قیام کے ذریعے اور نیکیوں کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے. ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے. آج کے دن سے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے ہمارا لیول کیا ہے اور ہمیں اس مہمان کی کتنا انتظار ہے. اور پتہ ہے نا کہ جب مہمان آتا ہے نا باہر سے یا کہیں اور دور کی جگہ سے، تو ہمارے دل میں اس مہمان کی جتنی قدر ہوتی ہے، اس مہمان کا جتنا مقام ہوتا ہے، ہم اس کے لیے اتنی تیاری کرتے ہیں. شوہر باہر سے آئے تو بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے گھر کے جتنے وہ بیڈ شیٹس تبدیل کر لوں، بستر تبدیل کر لوں، گھر کمرہ صاف ستھرا کر لوں، کوئی خوبصورت ہو جائے. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا باہر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے اچھے اچھے کھانے پکاؤں اور اچھے اس کے لیے اس کی میزبانی کی تیاری کروں. یہ میں نے کہا جس کے دل میں جتنی قدر ہے نا مہمان کی، وہ اسی انداز سے تیاری کرتا ہے. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے اللہ کا یہ جو مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اس مہمان کی ہمارے دل میں کیا قدر ہے، اور ہم نے اس مہمان کے آنے کے لیے، اس کے اپنے گھر میں اس کو دیکھنے کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہم نے تیاری کتنی کی ہے، ہماری خواہش کتنی ہے، اس کو دیکھ کے ہماری خوشی کا لیول کیا ہے، اور ہمیں کتنا اس کے آنے سے ہمیں مطمئن ہے، ہمارا دل اطمینان سے بھرا ہوا ہے، اور کتنا ہمارا دل ہے کہ یا اللہ وہ جلدی جلدی ہم پہ آ جائے، جلدی جلدی ہم پہ سایہ پٹھن ہو جائے. ہم اس سے جو تو نے اس کے ذریعے ہم پر انعامات کرنے ہیں، ہم وہ سارے توبے تائب سے وصول کرنے ہیں. یہ لیول اپنا اپنا چیک کرنا چاہیے، اس پر دیکھنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مہینہ، اس میں اللہ کی طرف سے ایک تو اللہ کی رضا ملتی ہے. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. انعام ہے نا اللہ کی طرف سے، بخشش کا انعام ہے، رحمت کا انعام ہے. اللہ کی رحمت برستی ہے، خوب برستی ہے، جم کے برستی ہے. تو اب ہر زمین کا اپنا اپنا لیول ہے، اپنا اپنا معیار ہے کہ ایک زمین بارش سے برستی ہے وہ چاروں طرف برابر برستی ہے. اگر وہ بارش پتھر پہ برسے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پتھر کے اوپر بڑی گرد صاف ہو جائے گی اور پتھر نیچے سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اس بارش کا. اور اگر زرخیز زمین پر وہ بارش برسے گی تو اس میں سے انواع و اقسام کے پھل پھول نکلیں گے اور زمین اپنی کھیتی اگا کے باہر نکالے گی. ہمیں دیکھنا چاہیے یہ جو رمضان کی رحمت کی بارش ہم پر برسنی ہے، ہمارے دل کی دھرتی بنجر ہے یا ہمارے دل کی دھرتی میں کوئی زرخیزی موجود ہے؟ کیا ہم اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا حصول کر پائیں گے؟ کیا ہم اللہ کی رحمتوں کا جو انعام ہے ہم کتنا اس میں سے حصہ وصول کریں گے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. استقبال کریں اس مہینے کا، تیاری کریں اس مہینے کی، لیکن کبھی اپنے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل کی حالت کو چیک کریں، اپنے ایمان کے لیول کو ٹٹولیں. ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہمیں رمضان کے آنے کی خوشی کتنی ہو رہی ہے، ہم رمضان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں رمضان سے کس بات کی توقعات ہیں، اور وہ توقعات پوری کرنے کے لیے ہمارا معیار کیا ہے، ہم کتنی اس پر محنت کر سکتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے.
اس حوالے سے ایک تو گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں رمضان کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک عظیم ہے، عظیم دن ہے، عظیم مہینہ ہے، عظمتوں کا پیغمبر ہے. اب دیکھیے اللہ نے اس مہینے کی عظمت بیان کی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہمارا رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے. تو رمضان کی عظمت کو آپ سمجھیں. اللہ نے اپنے قرآن کو اتارنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ اتنا عظیم ہوگا کہ اللہ نے اپنا قرآن، اپنا کلام اس مہینے میں اتارا ہے. اور پھر جس رات کو یہ قرآن اتارا گیا ہے اس کی فضیلت اللہ نے الگ سے بیان فرمائی ہے. اس رات کو ہی عظمت والی رات، قدر والی رات بنا دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. عزت و عظمت والی رات کو اس میں اتارا گیا. فرمایا تمہیں کیا پتا اس کی عظمت کیا ہے؟ وہ ایک رات 1000 مہینہ، یعنی 83 سال اور 4 مہینے بندہ پلک جھپکے بغیر اللہ کی عبادت میں گزارے. 83 سال اور 4 مہینے. اتنا اجر اور اتنی عظمت نہیں ملتی جتنی اس ایک رات کی عبادت کا عظمت ملتی ہے. فضیلت والی رات، برکت والی رات، اہمیت والی رات، عظمت والی رات. پھر اس میں فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، برکت والی رات ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا اپنے دل میں عظمت کا احساس پیدا کرنا چاہیے. اس مہینے کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن جو ہے وہ عظمت والا ہے، عظمتوں کا پیغمبر ہے. تو اس سے جڑ جاتا ہے، اللہ اس کو عظمت دیتا ہے. دیکھیے ایک برقع ہے نا زمین پہ پڑا ہوا ہمارے پاؤں تلے آ جاتا ہے. ہمارے موٹر سائیکل اوپر سے گزر جائے، گاڑی گزر جائے، روڑی میں پڑا ہو، نالی میں پڑا ہو، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن ہمیں ذرا سے شائبہ ہو کہ اس ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے، وہ نالی میں پڑا ہوا ہو، ہم اپنے اسٹینڈرڈ کی پرواہ کیے بغیر، اپنے بڑے ہونے کی پرواہ کیے بغیر، اپنے منصب کی پرواہ کیے بغیر اس کاغذ کے ٹکڑے کو نالی میں سے بھی اٹھا کے پانی سے دھو کے اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں. ہے تو کاغذ کا ٹکڑا نا، لیکن اس کی نسبت قرآن سے ہوئی تو وہ اتنا عظیم ہو گیا، اتنا. اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قرآن کا ایک ٹکڑا کسی زمین پر روڑی پہ پڑا ہے نا، تو میں نے دیکھا ایک بزرگ جا رہے ہیں، انہوں نے وہ قرآن کا برقع اٹھایا، اس کو جھاڑا اور اس کو فوراً اپنے ہونٹوں سے لگا دیا، حالانکہ وہ کوڑے پہ پڑا ہوا تھا. یہ قرآن کی عظمت ہے. ہم بھی کوڑا ہی ہے نا، اپنے اعمال، ہمارے اعمال کوڑے جیسے ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہے، لیول بہت نیچا ہے. لیکن جب رمضان آتا ہے قرآن سے محبت ہم کریں تو اللہ ہمیں اٹھا کے اپنے سینے سے لگا، اللہ ہمیں اٹھا کے عظیم کر دیں گے، اللہ ہمیں بلند بالا کر دیں گے، اللہ ہمیں بڑا کر دیں گے اگر ہم اس کی عظمت کا احساس پیدا کریں. دوسری بات، رمضان کو ایک نعمت سمجھنا چاہیے. یہ اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے کہ اس کی شکریہ ادا کیا جائے. اللہ نے قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر ناشکر رہو گے، ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور قرآن میں کسی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے نا ایک اور آیت بیان کی ہے. اللہ اکبر. فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی بجائے ناشکری کی، نعمتوں کے شکر کو ناشکری میں بدل دیا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا.
اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدلا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے دانے پر کھڑا کر دیا. یہ ناشکری کا نتیجہ ہے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو رمضان کو نعمت سمجھے اور نعمت سمجھ کے اس کی قدر کرے، اس کا شکریہ ادا کرے. اور شکریہ یہ ہے کہ رمضان میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، پیارے پیغمبر کی سنتیں ہیں، ان پر عمل کریں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان انابت اللہ کا پیغام دیتا ہے. اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ دروازے کھول دیتے ہیں رمضان میں ویسے بھی، لیکن رمضان میں بالخصوص ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتے ہیں اور آئے کہتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیمار صحت مانگنے والا. دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کی چھاپ سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اس قدر رحمتیں ہوتی ہیں. یہ انابت کا درس ہے. اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اللہ کی نعمت کا شکریہ اور اس کا یہ اللہ کی نعمت کا تصور اور اس کا احساس، یہ جو ہے نا اس نعمت میں اضافے کا موجب ہے، اضافے کا باعث بنتا ہے. اگر ہم اللہ کی نعمت کا احساس پیدا کریں اور رب کے قرب کا تصور پیدا کریں، اس سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ کی پکڑ کا خیال کریں، اس سے برائی میں روک لگے گی، برائی گناہ میں رکاوٹ بنے گی. برائی سے بچیں گے اللہ کی پکڑ کا اگر احساس ہو. نیکی کرنے سے اللہ کے قرب کا احساس ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارا دل چاہے گا اور زیادہ عبادت کرے، اور زیادہ عبادت کرے. پھر اس میں منکرات سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہونی چاہیے، معروف کی رغبت ہونی چاہیے. یہ استقبال رمضان کی میں تیاری کروا رہا ہوں. استقبال رمضان کا احساس دلوا رہا ہوں. رمضان کا اس بات کا عزم کریں، آج عزم کریں اس مہینے میں ہم منکرات سے بچیں گے اور نیکیوں اور معروف کی طرف رغبت کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے نا دو چیزیں بیان کی ہیں کہ نیکی کی رغبت، عقیدے کی گندگی اور گناہ اور فسق و فجور کی خلاصت انسان کو اللہ کے قریب ہونے سے دور کرتی ہے. عقیدہ گندا ہوگا. اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کیا، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلوں کی طرف یہ وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. یعنی عقیدہ گندا ہوگا تو کوئی عمل، نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکات، نہ حج، نہ خیرات، نہ صدقات، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اگر عقیدہ گندا ہوگا. رمضان کے آنے سے پہلے عقیدے کی اصلاح کریں، توحید سے وفا کریں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور اللہ کی توحید ربوبیت کو، توحید الوہیت کو، ہر طرح کی توحید کو اللہ کے لیے خاص کریں. یہ عقیدہ صاف ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، عقیدہ صاف نہیں ہوگا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. اور آخر میں قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو خوشی سے یا نہ خوشی سے، قبول نہیں ہوگا تم سے. کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کہ تم تو قوم فاسق ہو. فسق و فجور میں مبتلا قوم کا صدقات و خیرات اللہ قبول نہیں کرتے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا. فسق و فجور میں لتڑے ہوئے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو پاک کر لے، صاف کر لیں. اللہ اکبر. اس کے ساتھ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دل میں شوق پیدا کریں تلاوت قرآن کا. عزم کریں اس بات کا کہ روزانہ کم از کم روزانہ ایک پارہ ضرور پڑھیں گے. رمضان میں ایک قرآن کا ختم ضرور کریں گے. ویسے ہمارے اسلاف تو 30 قرآن پڑھنے والے تھے، روزانہ ایک قرآن پڑھ جاتے تھے. عام جو روٹین کی تلاوت ہے ان کی تلاوت رات کو تراویح میں پڑھتے، دن میں نماز کے بعد پڑھتے، اور ہر نماز کے بعد بندہ 2 رکعت پڑھے نا، ہر نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے اور 2 رکعتوں میں ایک پاؤ پارا، یعنی 2 رکوع پڑھے. پتہ ہے 4 نمازوں میں 4 رکعتوں میں قرآن مجید ختم ہو جائے، پارا ختم ہو جاتا ہے. 4 نمازوں میں، 5 میں ویسے اس بار آپ نے سننا ہے. تربیت کریں، اپنے آپ کو تیار کریں اس بات کے لیے.
اللہ اکبر. پھر نماز کی عادت ابھی سے پختہ کریں, مسجد کی طرف رجوع کریں. آج کل تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے باندھ کے مسجدوں میں پھینک دیا ہے. اب ہم فارغ ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں مسجدوں میں. اب ہماری حکومت کہتی ہے مسجدوں میں نہ آئے. شاید وہ صحیح کہتی ہو, شاید وہ صحیح کہتی ہو, لیکن ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. اگر مسجدوں گھروں میں نماز کی عادت ڈالیں, نماز پڑھیں. ہمیں نماز کی پختہ عادت کرنی چاہیے. صدقات و خیرات کا عزم کریں, اور ذکر و اذکار, دعا و مناجات, الہا و داری, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی, اس کا سوال کریں اللہ سے. اس بات کا عزم کریں. استقبال, رمضان کے استقبال کی تیاری کریں. اگلے 8 دنوں میں اپنے آپ کو ان نیکیوں کے کاموں کے لیے تیار کریں. اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. کئی مریض ہوتے ہیں نا, وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ان کو اجازت ہے, وہ فدیہ دے دیں اپنا. لیکن ایسے مریض جن کے صحت یاب ہونے کی توقع ہی نہیں ہے, ان کے لیے یہ رخصت ہے, اس فدیہ دے دیں. لیکن جو نیک لوگ ہیں نا, جو ہمارے اکابر و اسلاف ہیں, ہم نے ان کو پڑھا اور دیکھا, وہ اپنا فدیہ بھی دے دیتے تھے اور صبح اٹھ کے سحری بھی کرتے تھے. جب تک ان سے برداشت ہوتا تب تک برداشت کرتے. اس کے بعد ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے, یہ اللہ میری سکت اتنی ہے, تو نے مجھے رخصت دی ہے, میں نے روزہ ضرور رکھا ہے, لیکن اب میرے برداشت سے باہر ہے. تیرے نبی کی سنت, اپنی جان کو بچاؤ. جان بچانے کے لیے اب میں کھول رہا ہوں روزہ, اجر مجھے پورا دینا. یقین نہیں, سارے روزے کا اجر مل جاتا ہے. نیت کریں, نیت کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں, اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما دے, اور اللہ ہمیں رمضان جیسی عظیم ترین جو لمحات ہیں, گھڑیاں ہیں, رمضان کی گھڑیاں, اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.